بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر کئی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے مرد پر ڈال دی اور کچھ ذمہ داریاں عورت پر ڈال دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کی تقسیم فرما دی کہ باہر کے کام حضرت علی کے ذمہ ہیں، اور گھر کے کام جس میں آٹا پیسنا ہے، جس میں کھانا تیار کرنا ہے، کپڑے دھونا ہے، گھر کی صفائی، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈال دی۔ جس وقت تک ہر ایک اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے، گھروں کا ماحول سکون سے چلتا رہتا ہے، لیکن جب عورت گھر کی بجائے باہر نکلے گی، باہر کے کام کرے گی، تو پھر فسادات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ مغرب کے ماحول نے، مغرب کے معاشرے نے عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور بنانے کے لیے بڑے دھوکے سے کام لیا کہ عورت ترقی کرے۔ گھر کے اندر بیٹھنا یہ عورت کی ترقی نہیں، بلکہ عورت کو چاہیے کہ مرد کے شانہ بشانہ چلے، فریب دے کر، دھوکہ دے کر جو صنف نازک تھی اس کے کندھوں پر بہت بھاری قسم کے بوجھ ڈال دی۔ حتیٰ کہ مغرب کے معاشرے میں جا کر دیکھیے کہ جس طرح مرد بھاری قسم کا وزن اٹھا کر سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے، وہاں پر عورت بھی کیا ہے، بھاری قسم کے بوجھ اٹھا کر کے سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہے، اوپر والی منزلوں پر وہ سامان پہنچا رہی ہے مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر۔ دھوکہ دیا گیا۔ جس طرح مرد ہیوی قسم کی مشینری گاڑی چلا رہا ہے، اسی طرح وہاں پر عورت بھی ہیوی قسم کی مشینری، ہیوی قسم کی گاڑی چلا رہی ہے۔ مرد نے عورت کو یہ دھوکہ دے کر، مغرب کے معاشرے نے عورت کو یہ دھوکہ دے کر عورت کے اخراجات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ حتیٰ کہ مغرب کے معاشرے میں اگر عورت کو سگریٹ کی ضرورت پڑی ہے اور مرد کے پاس موجود ہے تو وہ بطور قرض کے تو دیتا ہے، لیکن بطور ذمہ داری کس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، برگر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بطور قرض کے دیتا ہے، بطور شوہر کے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح مرد کو ضرورت پڑ گئی تو وہ عورت سے قرض لے رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں، لیکن بطور ذمہ داری کے اس کو ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ کیا کہہ دیا کہ مرد عورت کے شانہ بشانہ ہے، عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے، لہذا عورت وہ ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں جو قدرت نے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، بچے جننا، ان کی پرورش کرنا،
ان کی دیکھ بھال کرنا، لیکن ساتھ ساتھ مردوں کی طرح وہ کما بھی رہی ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے مرد کہ تو نے ترقی کرنی ہے، اس لیے تو نے اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے۔ حتیٰ کہ مغرب کے معاشرے میں ایسا ایک ظالمانہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے کہ خود باپ نے اپنی بیٹی کا سامان نکال کر کے باہر پھینک دیا کہ 3 ماہ ہو گئے اس نے مجھے کرایہ نہیں دیا۔ اور بیٹی کیا کہتی ہے، 3 ماہ سے میرے پاس ملازمت نہیں ہے، ملازمت سے مجھے نکال دیا گیا، اس وجہ سے میں کرایہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ ظلم سارا کس وجہ سے ہوا؟ مغربی معاشرے کی وجہ سے، اور اس نے جو عورت کو دھوکہ دیا ہے اس وجہ سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورت گھروں کے اندر ٹھہرے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن مرد کے اور معاشرے کے غلط فریب کے اندر آ گئی اور اپنے آپ کو کیسا ملیا کہ میں ترقی کر رہی ہوں، حالانکہ وہ ترقی نہیں تھی، وہ اس کے لیے تباہی اور بربادی تھی۔ اور یہی چیز اب آہستہ آہستہ مسلم معاشرے کے اندر بھی آ رہی ہے کہ جس طرح مرد صبح بھاگا جا رہا اپنی ڈیوٹی پر، عورت بھی اسی طرح بھاگی جا رہی ہے۔ لیکن عورت کے اوپر دوہرا ظلم یہ ہو گیا کہ جہاں پر وہ اپنا کما رہی ہے، ساتھ کیا ہے، بچوں کا بوجھ بھی وہ اٹھا رہی ہے، ان کو جننے کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے، ان کی پرورش کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے۔ حالانکہ مسلم معاشرے کے اندر کیا تھا کہ باہر کی گرم ہوا بھی عورت کو نہ لگے، کہاں سے لانا ہے کہاں سے نہیں لانا، وہ قرض لے کر لائے یا جیسے بھی لائے، یہ ساری ذمہ داری مرد کی تھی، اور عورت ایک ملکہ تھی، گھر کی شہزادی تھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بہن ہے تو اس کی عصمت کی حفاظت مرد کے اوپر ہے، بیٹی ہے تو وہ گھر کا چراغ ہے، وہ روشنی ہے، عورت ہے تو وہ گھر کے اندر سکون کا ایک باعث ہے، بیوی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے رب نے تو ساری حسن و جمال کی چیزیں، خوبصورتی کی چیزیں اور سکون کی چیزیں اس عورت کے اندر رکھی تھی، لیکن مغرب کے معاشرے نے ان ساری چیزوں کی تہس نہس کر کے عورت کو کیا کہہ دیا کہ تم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مردوں کے شانہ بہ شانہ نہیں چلے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کے اندر عورت کو وہی عزت دیں، وہی سکون دیں، اور ایسا معاشرہ بنائیں جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے اور جس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔